سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، جس طرح میں نے میلاد کا آپ کو بیان کیا، 11ویں کا مطلب کیا ہے؟ 11ویں شریف کا پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی کامل ہیں، مادرزاد ولی ہیں. آپ کی کرامات پر بات نہیں کروں گا، میں صرف کوشش کروں گا حقائق پر گفتگو ہو، کچھ دلائل پر گفتگو ہو تاکہ سمجھ آئے. ابھی جو میں نے اس سے پہلے جتنی تقریر کی ہے یہ تو ایسی ہوگی، تھوڑا سا جذبہ آیا، جوش آیا، نعرے لگائے، یہ یاد آپ میں سے شاید ہی کسی کو رہے، اور یہ تقریریں عام طور پر یاد نہیں رہتی. اب جو گفتگو کروں گا امید ہے کہ یہ چیزیں کچھ یاد رہیں گی. یہاں پر تھوڑا سا میسج ضرور دینا چاہوں گا. کوشش کریں کہ جب بھی محفل کرائیں تو عالم کو بلائیں. عالم کا مطلب اچھا تقریر کرنے والا نہیں، عالم کا مطلب صاحب علم، جو آپ کو علم کی باتیں بتائے، قرآن کی باتیں بتائے، حدیث کی باتیں بتائے، صرف لفاظی نہ کرے. میں نے بھی جتنی بھی الحمدللہ گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، قاری صاحب تو حافظ ہیں، جو بھی حافظ ہوں گے یا جو تھوڑا سا بھی دین دار ہوگا، جس نے کچھ بھی کتابیں پڑھی ہوں گی، تو اس کے سامنے قرآن کی آیتوں کی ترجمانی آ جائے گی. الحمدللہ میں نے خود بھی قرآن حفظ بھی کیا ہے، عالم کورس بھی کیا ہے، 8 سال تک باقاعدہ میں نے عالم کورس کروایا ہے. صرف ایسا نہیں، 8 سال تک میں نے باقاعدہ عالم کورس کروایا، کتابیں پڑھائی ہیں الحمدللہ موقوف علیہ تک. تو خیر 11ویں شریف کا مطلب ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اصال ثواب کی محفل کو سنیوں کے نزدیک 11ویں شریف کا نام دیا جاتا ہے. اب کسی بھی دن کر لیں، کسی بھی رات کریں، کسی بھی وقت کریں، اس میں کوئی پابندی نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ آپ کسی بھی وقت، آپ گھر کے اندر ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں، کھانا آپ کے سامنے ہے، کھانا بھی نہیں، پانی آپ کے سامنے، پانی بھی نہیں، کچھ بھی آپ کے پاس نہیں، آپ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، فاتحہ شریف پڑھتے ہیں اور کلام پاک پڑھ کے کہتے ہیں یا اللہ پاک جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچا. یہ 11ویں ہو گئی. میری بات سمجھ آ گئی؟ بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جو آپ کو بندہ یہ کہتا ہے اتنے قسم کے کھانے ہونے چاہیے، اتنا آگے لنگر ہونا چاہیے، اس ٹائم ہونا چاہیے، اس وقت یہ ہونا چاہیے، اتنے بکرے ہونے چاہیے، بالکل جھوٹ بولتا ہے. اس اہل سنت کی وہ ترجمانی نہیں کرتا. سمجھ آ گئی بات؟ اس کو سمجھیے گا. یاد رکھیے ہم پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جاہل کہوں گا کہ جن کو نمازوں کا تو ہوش نہیں، ساری رات پکے عاشق رسول بن کر ٹکٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں جنت کے، اور جناب کو خود نہ نماز آتی ہے، نہ خود کبھی اس کو کوئی دین کی بات کرنے ہوتی ہے، سب کو ٹکٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں جنت کے. پکے ایک نعرہ لگاؤ پکے جنتی. اگر جنت اتنی آسان ہے تو نمازیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مسجدیں بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے اگر ایسے ہی جنتیں بڑھ رہی ہیں؟ معذرت کے ساتھ یہ ہماری اپنی برادری ہے کہ ایسے لوگوں کی معاشرے میں کمی نہیں. جیسے ہمارے قاری صاحب نے کچھ چیزوں کی طرف نشاندہی کی کہ بندہ ہوتا ہے اسٹیج پر نعت پڑھ رہا ہے، خود بیچارے کو چاہے نماز صحیح نہ آتی ہو، دوسروں کو جنت کے ٹکٹ بانٹ رہا ہوتا ہے بیٹھے ہوئے. کون کون عاشق ہے رسول ہے جی ہاتھ کھڑا کرے. تو بھئی عاشق نہیں تو بیٹھے کیوں ہیں؟ سمجھ رہے بات؟ ایسا ہوتا ہے نا، جو عاشق رسول ہے جی ہاتھ کھڑا کرے. اس سے بڑھ کر جاہلانہ بات کیا ہوگی؟ بھی اگر یہ عاشق رسول نہیں ہے تو ادھر لینے کیا آئے ہیں؟ سمجھ رہے بات؟ بالکل عجیب سی بات ایک ہوتی ہے. اور بندہ بھی شرمسار ہوتا ہے، یار ہم آئے ہیں کون بھائی؟ بھی عاشق رسول ہے، حضور کی محبت ہے، تبھی تو گرم گرم بستر چھوڑ کر، گھروں کو چھوڑ کر مسجد میں بیٹھے ہیں حضور کی محفل میں. تو یہ اس طرح کی چیزیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ 11ویں کا میں نے مفہوم آپ کو بیان کیا، یہ ہے 11ویں شریف. اب کسی وقت بھی آپ کریں. ویسے 11 ربیع الثانی کو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا، آپ کا انتقال ہوا تھا. تو ان کے انتقال چونکہ 11ویں تاریخ کو ہوا تھا، تو اس لیے اس تاریخ کو جو بھی عاشقان غوث پاک ہیں اس وقت فاتحہ دلاتے ہیں، اصال ثواب کرتے ہیں، تو اس لیے وہ 11ویں کے نام سے مشہور ہو گئی چیز. باقی جس وقت بھی کرنا چاہیں اس میں کوئی منع نہیں.
11ویں شریف جو لوگ یہ کہتے ہیں جی 11ویں شریف کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، شرک ہے، بدعت ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، میں تھوڑا سا اس پر بھی تھوڑا سا آپریشن اس کا کر دوں. شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں یہ سمجھیے. شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا سمجھنا. میری بات سمجھ آ گئی؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ جس طرح ہم اللہ کو اپنا خالق سمجھتے ہیں، مالک سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں، ہم جس طرح رب کو سجدہ کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی بندہ یہ کہے یا یہ عقیدہ رکھے کہ میں کسی اور کو اسی طرح اللہ سمجھتا ہوں، خدا سمجھتا ہوں، تو یہ بندہ مشرک ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ کریم مشرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جیسا بھی کوئی گناہ گار ہوگا اس کی بخشش ہو جائے گی. شرک سمجھ آ گیا؟ ایمانداری سے بتائیے آپ جتنے یہاں پر موجود ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں کسی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا کسی کو بھی ایسا دیکھا ہے جو کسی بابے کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو اس طرح سمجھتا ہو جیسے اللہ کو سمجھتا ہے؟ کسی نے آپ میں سے دیکھا ہو؟ نہیں دیکھا. تو کیا شرک رہے گا؟ پھر زیادہ سے زیادہ وہ کیا سمجھے گا؟ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، پہنچا ہوا بابا ہے، بڑا نیک بندہ ہے، زیادہ سے زیادہ یہ سمجھے گا، لیکن بندہ، خالق نہیں. سمجھ آ گئی بدعت کیا ہوتی ہے؟ اب یہ سمجھ آئے گی نا، پھر آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ فلاں فلاں، تو آپ اس سے صرف اتنا پوچھئے گا. جو آپ کو کہتا ہے مزار پر جانا شرک ہے، سنا آپ نے؟ کہتے ہیں نا مزار پر جانا شرک ہے. بھئی مزار پر جو بندہ جا رہا ہے وہ اس بابے کو، مزار والے کو خدا سمجھ کر جا رہا ہے، تو شرک ہوا. شرک کی سب سے بڑی نفی ہے کہ وہ بابا جی جو ہیں وہ انسان ہیں، جو انسان ہے وہ خدا نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ بدعت یہ ہوتی ہے، بدعت کا لفظی معنی ہوتا ہے نئی چیز. بدیع السماوات والارض، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے بدیع. اس کا معنی ہے آسمان و زمین کو، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو نیا بنانے والا. یعنی آسمان و زمین پہلے اس کا کوئی سیمپل نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی اس جیسی، اللہ نے بنائی ایک نئی چیز. بدیع، انسان جیسا کوئی تھا پہلے؟ نہیں، اللہ نے بنایا. تو بدیع سے بدعت نئی چیز. اب نئی چیز جو بھی ہوگی وہ بدعت ہوگی. لیکن یہ بدعت اگر آپ کہتے ہیں ہر نئی چیز بدعت ہے، گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے، تو ایمانداری سے بتائیے، بالکل ویڈیو بن رہی ہے، بالکل ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو انشاءاللہ کوئی بھی اس کو وہ نہیں کر رہا، میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، میں صرف اپنی باتیں کر رہا ہوں. جو ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد، جو ہمارے نظریات، جو ہمارے معمولات ہیں، میں اپنے سنی بھائیوں سے صرف وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے. کیونکہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، ایسے چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تیرے گھر چوری کرنے کے لیے چور آ رہے ہیں اور تو مزے کی نیند سو رہا ہے. تو ایسے چوروں سے، ایسے لٹیروں سے، بد مذہبوں سے تھوڑا آنکھیں کھلی رکھیے. یہ جو مسجد کا آپ کے سامنے یہ جو ایک نظام ہے، یہ سب سے بڑی چیز محراب. کوئی مسجد دنیا کی آپ نے ایسے دیکھی جس میں محراب نہ ہو؟ آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو؟ نیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لیں، شاید نہیں ملے گی آپ کو. آپ جو بھی آپ کو بدعت کی رٹ لگانے والا ہے، اس سے صرف اتنا پوچھ لیں، میرے بھائی یہ بتا دو، نبی کریم علیہ السلام کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، نبی پاک علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق کے بعد عثمان غنی، ان کے بعد حضرت علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، چاروں خلفائے راشدین کے دور تک
کیا مسجد کے اندر محراب تھا؟ کہیں نہیں ملے گا آپ کو، تھا ہی نہیں. یہ محراب بعد میں بنا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے محراب بنوایا ہے. عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ یہ بعد کے ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ کے بعد کے ہیں. یہ بدعت ہے یا نہیں؟ نبی پاک نے جس مسجد میں محراب نہیں بنایا، آج ہر مسجد میں محراب ہے. ٹھیک ہے. یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں 30 سپاروں کا ہے نا، آپ کسی بھی ایسے بندے سے پوچھ لیں جو یہ کہنے والا جی نیا کام نیا کام نیا کام، بولو یار یہ بتاؤ نبی پاک کے زمانے میں کیا قرآن 30 حصوں میں تقسیم تھا؟ کہیں نہیں آپ کو ملے گا. سمجھ آ گئی؟ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں کیا یہ قرآن پر نقطے زبریں زیریں پیش شد مد جزم جو نظر آتی ہے، کسی سے پوچھ لیے گا کیا یہ پہلے تھا؟ نہیں ملے گا. آج جو ہم پر یہ تہمت لگانے والے، تانا زنی کرنے والے، تم 11ویں مناتے ہو، بدعت کرتے ہو، یہ کرتے ہو، مجھے ایمانداری سے بتائیے بخاری شریف کا ختم بخاری ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کیا نبی پاک کے زمانے میں تھا؟ دیکھیں کہ اس وقت تھی نہیں، بخاری تھی نہیں، تو اس لیے نہیں تھا. تو ہم کہتے ہیں جناب اس وقت یہ لائٹنگ تھی نہیں جو ہم کرتے ہیں. جو تمہارا جواب وہ ہمارا. کہتے ہیں نا تم لائٹنگ کیوں کرتے ہو، یہ لائٹنگ نبی پاک نے کون سا کی تھی؟ تو بھائی اس وقت بجلی ہوتی تو لائٹنگ بھی ہو جاتی ہے. تو بدعت کا مطلب سمجھیے 6 کلمے نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں ہیں. ایمان مفصل، ایمان مجمل. مسجد کے یہ جو آپ کو مینار نظر آتے ہیں، یہ کہاں تھے؟ پہلے نہیں تھے، بعد میں بنے ہیں. اور آپ کو سناؤں، جمعہ کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، 2 اذانیں ہوتی ہیں نا. کسی حدیث سے ثابت کر کے اس سے پوچھ لیں نبی پاک کے دور میں، حضرت عمر کا دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں کیا مسجد میں جمعہ کے دن 2 اذانیں ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی. حضرت عثمان غنی نے شروع کروائی ہیں. یہ سمجھ آ گئی؟ بدعت کی رٹ لگانے والے، ان سے پوچھیں. آج کیونکہ ہم پر زیادہ یہی لوگ جو ہے نا دوسری اپنے آپ کو حنفی کہلانے والے، 20 رکعت تراویح ہم مسجد میں پڑھتے ہیں. نبی پاک نے بھی پڑھی ہیں لیکن اس کو تسلسل کے ساتھ نہیں رکھا تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی باقاعدہ اس انداز سے نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر فاروق نے شروع کروائی. اور کیا کہا جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا؟ کہا نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے. یعنی یہ طریقہ اگرچہ میں نے شروع کیا لیکن اچھا ہے. مسلمان جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتا ہے، حافظ قرآن قرآن پڑھتا ہے پیچھے، اچھا کام ہے نا. تو ان سے پوچھے جناب یہ سارے ختم کرو نا کام. پہلے حج ہوتے تھے، عمرے ہوتے تھے، کیا یہ ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرتے تھے؟ لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر اسی طرح سفر کرتے تھے نا. پھر مسجد نبوی کے اندر، مسجد حرام میں آپ دیکھیے لاکھوں، ہو سکتا ہے ٹن ہو یا کتنا سونا ہے مسجدوں میں ہے نا. یہ سارا کیا ہے؟ یہ یعنی اگر آپ گننا شروع کریں تو اتنی ساری چیزیں آ جائیں گی آپ کے سامنے، آپ پریشان ہو جائیں گے یار نکلیں کیسے ان چیزوں سے جو آپ پر اب یہ تو ایک الزامی جواب. اب تھوڑا سا سمجھانے کے لیے بالکل آسان انداز میں عرض کروں گا. آپ 11ویں شریف کی جو محفل کرتے ہیں یا فاتحہ دلاتے ہیں، اعتراض ہوتا ہے نا کھانا سامنے رکھ کر کیوں پڑھتے ہو؟ یہ اعتراض ہوتا ہے نا بھی اگر پڑھنا کھانا سامنے رکھ کر کیوں پڑھتے ہو؟ مجھے بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ اونچی بولیے. ہے نا؟ کتنی مرتبہ قرآن میں لکھا ہے؟ 114 مرتبہ. بسم اللہ کتنی بار لکھی ہے؟ 114 مرتبہ. بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں تو حدیث میں آتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، اور جو بسم اللہ کے بغیر کیا جائے وہ ادھورا اور نامکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک آیت گویا کہ ایک آیت قرآن کی پڑھیں کھانا سامنے رکھ کر تو کھانے میں کیا ہو گئی؟ اونچی بولیں. اگر ایک آیت کی جگہ آپ 20-25 آیتیں پڑھیں قرآن کی، اب برکت چلی گئی. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ برکت زیادہ ہونی چاہیے نا. اب تو یہ عجیب ایک منطق ہے
کہ اگر یہ خود کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، اچھا جی ایک آیت بڑی برکت، بھائی ہم چاہتے ہیں کہ بسم اللہ کے ساتھ 20-25 آیتیں اور پڑھنا چاہتے ہیں، چاروں کل بھی پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھنا چاہتے ہیں، نبی پاک پر درود والی آیت وہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو برکت زیادہ ہونی چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ اب خود دیکھ لیجئے کہ یہ جو گمراہ کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے، آپ کہیں یار باقی ساری چیزیں ٹھیک، مجھے یہ بتا دو قرآن پڑھنا ثواب کا کام، بولو ثواب کا کام. جو کھانا میں نے رکھا بھی میں نے خود اپنی حلال کمائی سے بنایا ہے، اس کھانے کے اندر کون سی حرام سی چیز ہے؟ حرام والی کون سی چیز؟ ساری حلال کی چیزیں. اچھا 20-25 آیتیں نہ پڑھیں ویسے کھانا کھائیں تو بڑا مزے کا ہے، اور اگر 20-25 آیتیں پڑھ لیں تو پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جائے، تو پتہ چلے نا اصل دشمنی کس چیز سے ہے، اصل مسئلہ کس سے ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے، تو یہ جو ایک اصال ثواب ہے، ٹھیک ہے، پڑھ کر آپ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ پاک جو میں نے پڑھا کو پہنچا. اب دعا کرتے ہیں یا اللہ جو میں نے پڑھا اس کو پہنچا. اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث، آپ لوگوں نے سنی ہوگی. جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، صرف 3 عمل مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتے ہیں. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 نیک اولاد، نمبر 3 علم نافع. ٹھیک ہے، یہ مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتے ہیں انسان کے اپنے. اب دوسرا بندہ، آپ کسی کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے پڑھ کر اصال ثواب کرتے ہیں، یہ کوئی ایسا کام نہیں جو آپ نے آج شروع کیا ہو، یہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 10 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کی تعریف بیان کی کہ جو صحابہ پہلے والے صحابہ کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے، ان کے لیے دعائے خیر کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. فرمایا اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ یوں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے جا چکے. اور آپ بھی جو دعا کرتے ہیں یہی تو دعا کرتے ہیں. دیکھیے 2 طرح کی دعا ہوتی ہے جانے والوں کے لیے. اگر کوئی نیک بندہ ہوتا ہے تو آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کے درجات بلند فرما، اور اگر کوئی گناہگار ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یا اللہ اس کی بخشش فرما. دونوں دعاؤں میں غلط کیا ہے؟ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا سے اگر کسی کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، کسی کو عذاب سے نجات مل جاتی ہے، تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ آج آپ کسی کے لیے دعائیں کریں گے، کل آپ کے لیے کوئی دعا کرے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر اسی طرح اور دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بھی یہ عمل تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات کے اندر بھی، نسائی شریف کے اندر بھی، اور بھی کئی احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، والدہ فوت ہو چکی ہے، میں اپنی والدہ کے لیے کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں کیا کروں، مجھے کوئی مشورہ دیجئے. اس وقت فرمایا کہ پانی کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. ان کا کنواں تھا پانی کا، یہ اس کنویں پر گئے اور کہا ہاذہ لأم سعد. اگر عربی گرامر سے آپ تھوڑا بہت واقف ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عربی گرامر میں اس میں اشارہ قریب کے لیے، اس میں اشارہ بعید کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں. اس میں اشارہ قریب یعنی کسی قریب چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے ہاذا، ما ہاذا یہ کیا ہے. اور اگر مؤنث چیز ہو تو کہا جاتا ہے ما ہاذہ یہ کیا ہے. اور اگر دور کوئی چیز مذکر ہو تو کہا جاتا ہے ما ذالک وہ کیا ہے، یا ذالک. اور اگر قریب ہو تو اس کے لیے ہاذا، اور اگر دور کوئی مؤنث چیز ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے تلکا. ٹھیک ہے، تو اب کہا تھا ہاذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. یقیناً کنواں سامنے تھا تبھی اشارہ کیا. ہاذہ یہ کنواں، بئر کو عربی مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بئر. اب جو عربی سمجھنے والے ان کے لیے ہو سکتا ہے دلچسپی کی بات ہو تو کہا ہاذہ یہ کنواں سامنے تھا، نام لے کر کہا یہ اس کے لیے ہے. اور اگر آج کھانا آپ کے سامنے ہو، آج کوئی جانور آپ کے سامنے ہو، آپ کہتے ہیں یہ غوث پاک کے لیے ہے،
یہ اس کے لیے کا شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی. تو بھئی ادھر صحابہ جو نبی پاک کے سامنے کہہ رہے ہیں نبی پاک کچھ نہیں فرما رہے، تو وہ ہم نے اسی سے تو دلیل پکڑی ہے. قربانی آپ کرتے بھی، قربانی کے دن آنے والے ہیں، قربانی کے دن آنے والے ہیں. قربانی کے جانور کو کیا کہتے ہیں؟ جانور کس کے لیے ہوتا ہے جی؟ ابا کے لیے، یہ میری اماں کے لیے، ایسا ہی ہوتا ہے. یہ میرے بھائی کی طرف سے، یہ اس کی طرف سے نام ہوتا ہے نا، نام لیتے ہیں. اچھا اب تم قربانی کے لیے تم نام لو تو جائز، اور اگر ہم کہیں یہ غوث پاک کے لیے ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ثواب پہنچے ان کو. بات سمجھ آ گئی؟ مقصد ہوا ثواب پہنچے. اب ان کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ جو آیتیں بتوں کے لیے نازل ہوئیں، بتوں کے لیے، یہ ان آیتوں کو اللہ کے پیاروں پر چسپاں کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں ما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. یہ عام طور پر کہا جاتا ہے غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جانور ذبح کیے جاتے ہوئے جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اس وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی اللہ اکبر کی جگہ آپ کوئی اور نام لیں. یہ مشرک لوگ جب جانور کو ذبح کرتے تھے اس وقت کہتے تھے بسم اللات والعزی، یہ لات اور عزیٰ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. یہ ان کے رد میں قرآن کی آیتیں ہیں کہ مسلمان تو جب بھی ذبح کرتا ہے، چاہے قربانی کا ہو، 11ویں کا بکرا ہو، جانور ہو، جب بھی ذبح کرتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر نیت کرتا ہے اس کا ثواب جی فلاں بزرگ کو پہنچے. بس سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ ایصال ثواب ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچے، اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچے. باتیں بہت ساری ہیں، فی الحال بس اتنا ذہن میں رکھ لیں جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ جو آج کے بعد کبھی بھی آپ سے کہے تم شرک کرتے ہو، شرک کرتے ہو، اس سے پوچھا میرے بھائی صرف اتنا بتا دو شرک کہتے کسے ہیں، بس اگلی بات ہم بعد میں کر لیتے ہیں. جب وہ شرک کی تعریف کرے گا، ڈیفینیشن پر بات ہوگی تو سمجھ آ جائے گا شرک کیا ہوتا ہے. عبادت میں شرک ہوتا ہے یا پھر اللہ جیسا کسی کو سمجھنا، ذات میں شرک ہوتا ہے یا صفات میں شرک ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جی یہ تو سب کچھ اللہ کا ہے، حقیقتاً سب کچھ اللہ کا. آپ اس سے پوچھیں تمہارے سر پر جو ٹوپی یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا. میری ہے. اچھا ٹوپی تمہاری ہے، یہ چیز یہ تمہاری ہے، یہ میری ہے، گھر تمہارا ہے. تو بھئی اس کا مطلب عارضی مالک آپ ہو، یعنی اللہ نے آپ کو مالک بنایا تو آپ مالک بنے نا. تو اگر یہی مالک اللہ اپنے کسی پیاروں کو بنائے ہیں. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا رب عطا کرتا ہے، میں رب کے خزانے تقسیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ دیتا ہے، نبی پاک اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. تو ہمارا نظریہ، ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے، ایک بات یاد رکھ لیجئے، ذاتی طور پر ایک تنکے کا بھی کوئی مالک نہیں، نہ نبی پاک علیہ السلام، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، کوئی بھی نہیں. ذاتی طور پر ایک تنکا کیا 1 کروڑویں حصے کے ذرے کا مالک کوئی نہیں ہے. میری بات سمجھ آ گئی؟ جو کہے وہ مشرک ہے. ذاتی طور پر کوئی کسی چیز کا مالک نہیں، اتنا ہی مالک ہے جتنا مالک رب نے بنایا ہے. سمجھ آ گئی؟ رب نے مالک بنایا، رب کے مالک بنانے سے کوئی مالک ہے. کسی کو رب نے کم دیا، کسی کو زیادہ دیا. اور ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب، کیونکہ ان کی خاطر رب نے سب کچھ بنایا تو ان کو رب نے سب سے زیادہ عطا کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نبی پاک علیہ السلام کے امتی بھی ہیں، آقا کریم پر ایمان بھی لے کر آئے ہیں. تو اس کے بعد کی تو پھر کہنا کیا. جبریل امین علیہ السلام 24,000 مرتبہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے ہیں، 24,000 مرتبہ، جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں. اللہ حضرت کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، یعنی آقا کریم سے ملاقات کے بغیر اگر جبریل کو چین آ جاتا تو پھر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں سے اوپر ہے، 7 آسمانوں سے اوپر ہے سدرۃ المنتہا، جو جبریل علیہ السلام کی جگہ ہے. تو بہرحال اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ آج کی ہماری حاضری قبول فرمائے. جن بھائیوں نے آج کا یہ پروگرام سجایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی برکتیں دے. دوران بیان کوئی غلطی ہو گئی ہو،
کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو رب تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آخر میں بس یہ گزارش ضرور کروں گا، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آپ بھی وابستہ ہوں، اپنے بچوں کو بھی وابستہ کیجئے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب آپ کے بچے بھی کسی طرح ہماری طرح یہاں بیٹھ کر آپ کو اللہ رسول کا پیغام سنا رہے ہوں گے۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ میں نے اس طرح کہا، آج سے 23 سال پہلے چھوٹے سے تھے، ہم تھے انہی گلیوں میں تھے، چلے گئے، وقت گزرا۔ آج یقیناً خوشی ہوتی ہے جب چینل پر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، یار ہمارے شہر کا بچہ ہے، خوشی ہوتی ہے ہر ایک کو، ہمارے شہر کا ہے، ادھر آئیں، ادھر ملاقات ہوتی، محبتیں کا لوگ برتاؤ کرتے ہیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے آج تو ہم بالکل قریب ہو چکے ہیں، اور کروڑوں لوگوں تک جو دین کا ایک پیغام چینل کے ذریعے جو پہنچ رہا ہے، کتنا بڑا عظیم صدقہ جاری، اور یہ سارا کا سارا فیضان قبلہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی کا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں ہیں، آپ بھی اس ماحول سے وابستہ رہیں، اپنے بچوں کو بھی وابستہ کریں۔ انشاءاللہ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو یہ بچے آپ کے لیے دعائیں بھی کریں گے، ایصال ثواب بھی کریں گے۔ جب یہ ان کا دین کو عام کر رہے ہوں گے تو یہ صدقہ جاریہ انشاءاللہ آپ کی قبر کو بھی ٹھنڈا کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔